अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों। मैं ये इतने पत्थरों के ऊपर से गुज़र के इतनी मुश्किल से, ये आपको देखने में बहुत आसान लग रहा है, मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक चढ़ के ऊपर तक पहुँचा हूँ। दरमियान में 2-3 दफ़ा जो है ना वो जान का ख़तरा भी इसके अंदर आता है। ये नीचे आपको सारे फ्लोरेंस रिज़ॉर्ट्स नज़र आ रहे होंगे। ये जो लाल रंग के बन रहे हैं घर, ये जो आपको नज़र आ रहे होंगे कमरे से बने हुए हैं, ये सब घरों के फ्लोरेंस रिज़ॉर्ट्स के स्टील वर्क चल रहे हैं। सीवरेज का काम पहले नीचे तक कंप्लीट हुआ है, अब घरों के ऊपर, छत के ऊपर जो शेप आनी है वो सारी इकट्ठी तैयार हो रही है। नीचे से लेके ऊपर तक, ये जहाँ तक मैं बैठा हुआ हूँ वो ऊपर तक आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ तक ये सारा फ्लोरेंस रिजॉर्ट्स है। और इससे ऊपर आगे जो है वो लॉरेंस कॉलेज रोड लगता है, यानी कि अगर आप नीचे से आते हैं तो आप एक्सप्रेस हाईवे से सोसाइटी के अंदर एंटर होंगे, और ऊपर से अगर आप एग्ज़िट लेते हैं तो आप लॉरेंस कॉलेज रोड के ऊपर जो है ना आप एग्ज़िट लेंगे। ये सोसाइटी फ्लोरेंस रिसॉर्ट गेटेड कम्युनिटी, जिसके अंदर 350 घर हैं, ये मरी की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी है। अभी तक किसी भी जगह के ऊपर इतने सारे घरों का इकट्ठे प्रोजेक्ट नहीं बना। बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, मैं अब नाम नहीं उनका लूँगा, बहुत बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, 5-5 6-6 साल लगा देती हैं किस चीज़ के अंदर, रोड्स काटने के अंदर। सिर्फ जो सड़कें वो काटती हैं ना, डेवलपमेंट जो करती हैं उसमें। ये सारा पहाड़ी इलाका है, ये पत्थर हैं सारे, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक एक पत्थर, एक एक कटाई, ये करना आसान नहीं होता। पिछले साल हमने ये स्टार्ट किया था, ये 2022 के एंड में प्रोजेक्ट, और अब आप देख लें कि दरमियान में एक दफ़ा स्नो फॉलिंग भी आई और वहाँ ऊपर तक हम सारे का सारा पहाड़ कट कर चुके हैं। ना कि ये पहाड़ कट कर चुके हैं, तो मैं टॉप की जगह पे बैठा हूँ जहाँ पे एक कनाल के सारे घर आने हैं, और यहाँ पे इस सोसाइटी का डाउनटाउन बनना है, मरकज़ बनना है, चीज़ें बननी हैं। नीचे जो है वो इसकी सारी सड़कें भी मुकम्मल हो चुकी हैं, ना कि सड़कें मुकम्मल हो चुकी हैं बल्कि स्ट्रीट लाइट्स भी यहाँ पर लग चुकी हैं। ये आप जब अब दोबारा आएंगे कुछ अरसे के बाद मरी की तरफ, तो आपको इस्लामाबाद से ये सोसाइटी नज़र आना शुरू हो जाएगी। इसका मेन एजेंडा ही यही है ताकि दूर से ये नज़र आए, एक खूबसूरत रिजॉर्ट्स बने हुए हैं और ये दूर से आपको नज़र आए। 350 रिजॉर्ट्स हैं इसके अंदर इन टोटल, और ये सामने इसका व्यू है सारा, आपको अगर नज़र आ रहा हो पहाड़ी के ऊपर, बिल्कुल सामने वैली का व्यू है, कोई डिप्रेशन नहीं है। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे स्पीडली तैयार है। ये जितना काम हुआ हुआ है, ये हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले 5-5 साल के अंदर नहीं करते, ये हमारी 6 महीने की डेवलपमेंट है। पिछली वीडियोस के अंदर मैं आपको नीचे तक दिखा चुका हूँ कि नीचे तक कितनी डेवलपमेंट है। ये मैं आपको ऊपर दिखाने के लिए आया हूँ ताकि आप ऊपर देख सकें कि कितनी खूबसूरत जगह है। अब ज़रा आपने बात समझनी है, लाहौर में आप हीट स्ट्रोक से मर रहे हैं, कराची में आप हीट स्ट्रोक से मर रहे हैं, मुल्तान, ठट्ठा, बदीन, सरगोदा, जैक बाबा, डेरा गाजी खान, जितने शहरों के मैं आपके सामने नाम ले लूँ, हीट स्ट्रोक से लोग मर रहे हैं। एक कनाल का घर 5-5 करोड़, 10-10 करोड़ का, कराची के अंदर 25-25 करोड़ रुपए का एक कनाल का घर गया हुआ है। इस्लामाबाद में 1-1 अरब रुपए तक का एक कनाल का घर है, मगर आपको अंदर एसी चलाने पड़ते हैं। एसी के बगैर आप लोग ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। ये फ्लोरेंस रिजॉर्ट्स अभी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर है। 3.5 साल के अंदर आपने इंस्टॉलमेंट्स देनी है, और 2.5 साल के अंदर आपको फुल्ली फर्निश्ड घर, जिसके अंदर चम्मच, क्रॉकरी से लेके बेड शीट्स, पूरा फुली फर्निश्ड बेड, हर चीज़ अंदर आपको जो है वो घर की चाबी मिलेगी। और इस इधर जो रेंटल वैल्यू है पूरे पाकिस्तान में, अगर आप 5 करोड़ का या 6 करोड़ रुपए का घर लेते हैं तो उसका एक महीने का रेंट होता है 3 लाख रुपए, जो कि बनता है 0.5%। ये पूरी दुनिया का रूल है कि 0.5% रेंट जो होता है वो एक प्रॉपर्टी का एवरेज रेंट होता है, अच्छा रेंट होता है जो आपको मिलता है। मरी में इसके बिल्कुल डिफरेंट है। मरी क्योंकि पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन यहाँ पे आती है, बहुत थोड़े अरसे के लिए इधर जो है ना वो कंस्ट्रक्शन खुलती है, तो जब इधर रश पड़ना शुरू होता है तो यहाँ पर इस एरिया के अंदर आपको रूम्स अवेलेबल नहीं होते, मरी के अंदर आपको रूम्स अवेलेबल नहीं होते। और हमारे दो मॉडल हैं, एक मॉडल रेंटल मॉडल जो है वो दो हैं। एक रेंटल मॉडल ये है कि आप एयरबीएनबी को, वो भी हमारी मैनेजमेंट के थ्रू, हमारी मैनेजमेंट का एग्रीमेंट है एयरबीएनबी से, या तो आप एयरबीएनबी को वो रेंट के ऊपर दे दें। एयरबीएनबी ने एक कनाल के घर का एक दिन का रेंट जो एवेल्युएट किया वो 1.5 लाख रुपए की है, जो कि माहाना 45 लाख रुपए बनता है सीज़न में।
4 مہینے گرمیوں میں سیزن ہوتا ہے، 2 مہینے سردیوں میں سیزن ہوتا ہے، 6 مہینے کا آپ 45 لاکھ روپے رینٹ لگائیں، دیکھیں آپ کو رینٹ کدھر جا کے پڑتا ہے. یہ ویلیو ٹو منی ہے. اس کے بعد کیپٹل اپریسیشن پوری پاکستان کے اندر اگر آپ 6 کروڑ روپے کا گھر لیتے ہیں تو وہ کم از کم 7 سال 8 سال لگائے گا 12 کروڑ روپے کا ہوتا ہوا. مری کے اندر 1 سال کے اندر وہ گھر 12 کروڑ کا ہو جاتا ہے کیونکہ ڈیمانڈ زیادہ ہے، سپلائی کم ہے. مری چھوٹا سا ہے. اور ادھر یاد رکھنی ہے آپ نے میری بات کہ پورا سال کئی سال کنسٹرکشن بین ہوتی ہے. ابھی کھلی ہوئی ہے کچھ ٹائم کے لیے، تو ہم اس لیے سپیڈلی یہ گھر بنا رہے ہیں کہ اس ٹائم سپیم کے اندر یہ بنا کر دے دیں. ابھی تو جو قسطوں پہ لے لے گا، بعد میں کنسٹرکشن بھی بین ہو جائے گی، ان کے ریٹس بھی بڑھ جائیں گے. یہی 6 کروڑ روپے والا گھر اس ٹائم پہ میں آپ لوگوں کو یاد دلواؤں گا 20 کروڑ روپے کے بک رہے ہوں گے. ہر جگہ آپ ہیٹ سٹروک سے مر رہے ہیں، گرمی سے آپ جو ہے نا وہ پریشان ہیں، اور مری جیسی جنت والی جگہ پہ آپ قسطوں کے اوپر ابھی تک آپ لوگوں نے گھر بک نہیں کروایا. تو یہ آپ نے سوچنا ہے کہ آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں یا آپ ٹائم کیا کر رہے ہیں. جس کے پاس پیسے ہیں، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ نہ ہی پورے پاکستان کے اندر کوئی رینٹل پراپرٹی آپ کو اتنی ویلیو دینے لگی ہے، اور آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ نہ ہی کیپٹل اپریسیشن آپ کے پاس اتنی آنے لگی ہے. یعنی کہ اگر آپ کو 40 لاکھ بھی ایک مہینے کا رینٹ آتا ہے، آپ بہت بھی کم کر لیں 30 لاکھ بھی آپ کو ایک مہینے کا رینٹ آتا ہے، اور 6 مہینے آپ کو یہی رینٹ آتا ہے. 6 مہینے کا مطلب ہے 30 لاکھ کا مطلب ہے 1 کروڑ 80 لاکھ روپے. سال کا آپ کے پاس 1 کروڑ 80 لاکھ آ گیا. 2 سال کا آپ کے پاس آ گیا 3 کروڑ 60 لاکھ روپے. اور 3 سالوں کے اندر آپ کے پاس آ گیا لگ بھگ 5 کروڑ روپیہ. اور 4 سالوں کے اندر آپ نے جو پورے پیسے دیے تھے، یعنی کہ فلورنس ریزورٹس کی جو 1 کنال والے گھر کی ملکیت ہے، 1 کنال وہ 6 کروڑ 60 لاکھ روپے آپ نے پوری دے دی. وہ آپ کے رینٹ کی صورت میں آپ کے پاس واپس آ گیا. 4 سال کے بعد آپ کا گھر فری، زیرو اماؤنٹ کی ہو گئی. اس ٹائم پر گھر کی ویلیو کتنی ہے؟ راؤنڈ اباؤٹ 15 سے 20 کروڑ روپے. اور وہ آپ کو ہر سال اگر ایک مثال ہے 2 کروڑ روپے بھی آپ کو جنریٹ کر کے دے رہا ہے، اس کی ویلیو کتنی ہے؟ 20 کروڑ. وہ سال کا کتنا نکال کے دے رہا ہے؟ 2 کروڑ. تو مجھے آپ بتائیں یہ کیلکولیشن آپ لوگوں کو سمجھ آتی ہے؟ اور آپ کے پیسے تو اس نے 4 سال میں واپس کر دیے. 4 سال کے بعد گھر کی ویلیو بھی آپ کو فری پڑ گئی، رینٹ بھی آپ کو فری پڑ گیا. جب آپ صحیح طرح سے پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں، وہ یہ کرتی ہے پراپرٹی. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پراپرٹی سے پیسے نکالنے کیسے ہوتے ہیں. جدھر ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اس جگہ کے اوپر ویلیو زیادہ ہوتی ہے، وہ جگہ مہنگی ہوتی ہے. اب جس چیز کی پراپرٹی 0.5% رینٹ دے گی، یعنی کہ کروڑ روپے کی جگہ ہے، وہ اگر 50,000 روپے رینٹ دے گی تو پاکستان کے اندر پوری دنیا کے اندر یہ نارمل پراپرٹی کا رینٹ مانا جاتا ہے. یہاں پر وہ آپ کو ایک مہینے کا 10% 20% رینٹ دے رہی ہے جگہ. اور دوسری بات کہ آپ اگر 1 کنال کا گھر لیتے ہیں، 1 پورشن رینٹ پہ دیں، 1 پورشن میں آپ خود رہیں، سکون سے انجوائے کریں. اچھا، اگر اب ایک ماڈل تو یہ ہے کہ آپ نے ایئر بی این بی کو دے دیا. دوسرا ماڈل یہ ہے کہ آپ لوگ ہم لوگوں کو فکس رینٹ کے اوپر، جب آپ کو گھر کی کنسٹرکشن مل جاتی ہے، آپ فکس رینٹ کے اوپر ہم لوگوں کو یہ گھر دے دیتے ہیں. تو 8% آ ایئر آپ کو فکس رینٹ ملے گا، جو کہ 40-50 لاکھ روپے 1 کنال والے گھر کا بنتا ہے. اور اس رینٹ کے علاوہ آپ اگلے سال، یعنی کہ آپ نے 1 سال کمپلیٹ کر لیا، اگلے سال آپ یہ کانٹریکٹ ختم کر کے یہ گھر اپنا ایئر بی این بی کے تھرو بھی دے سکتے ہیں. وہ بھی آپ ہماری ہی سروسز لے سکتے ہیں، اس میں بھی ہم آپ کو دیں گے. میں پھر آپ کو بتا دوں، یہ گیٹڈ کمیونٹی ہے جس میں 350 گھر بن رہے ہیں. واش رومز کے اندر جکوزیز ہیں، باہر ہر گھر کے باہر جو کنال اور 10 مرلے والے ہیں ان کے اندر باہر سوئمنگ پول ہے. اس کا اپنا ایک کمیونٹی سینٹر ہے، اس کا اپنا سپا ہے، اپنا جم ہے سوسائٹی کا، اپنا ہاسپٹل ہے، اپنا اوپن ایئر تھیٹر ہے، اپنی مسجد ہے، اپنا ریسٹورنٹ ہے، اپنا ہوٹل ہے. اور اس سوسائٹی میں صرف وہی لوگ آ سکتے ہیں جنہوں نے یہاں پر جگہ پرچیز کی ہوئی ہے. کچھ عرصے کے بعد آپ لوگوں کو یہ گھر گزرتے ہوئے آپ صرف یہ سوسائٹی دیکھا کریں گے کہ یہ کتنی ایک ایلیٹ کلاس جگہ ڈیولپ ہو رہی تھی اور ہم نے اس ٹائم پر نہیں خریدی. اب آپ کو اینڈ میں ایک سب سے خوبصورت اور سب سے اچھی بات بتا دوں کہ مری میں سب سے زیادہ جو گھروں کی ایک گیٹڈ کمیونٹی ہے وہ فلورنس ریزورٹس ہے. اس سے تھوڑے گھروں کی کمیونٹی بن رہی ہے، اس سے چھوٹے گھر جو ہے نا وہ بن رہے ہیں. 20 گھر، 25 گھر، 30 گھر، اتنے گھر بن رہے ہیں. 5 مرلے کا گھر وہ 6 کروڑ روپے کا دے رہے ہیں، 5.5 کروڑ روپے کا دے رہے ہیں، بنا بنایا، وداؤٹ فلی فرنشڈ، وداؤٹ اینی رینٹل ایگریمنٹ. فلورنس ریزورٹس ابھی آپ کو 1 کنال کا گھر 6 کروڑ روپے کا مل رہا ہے.
وہ 5 مرلے کا 6 کروڑ کا مل رہا ہے، یہ 1 کنال کا 6 کروڑ کا مل رہا ہے، جس میں سوئمنگ پول ہے، سمارٹ ہومز ہے، یہ سینٹرلی ہیٹڈ ہے کہ باہر جتنی بھی سنو فالنگ ہو رہی ہوگی آپ قدم رکھیں گے اندر تو ٹمپریچر جو ہے وہ نارمل ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کو جیکٹ پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کڈز پلے ایریا ایک آؤٹ ڈور ہے، جب سنو فالنگ ہوتی ہے تو بچے باہر نہیں کھیل سکتے، تو ان ڈور ان کے لیے الگ ہے جو کہ سینٹرلی ہیٹڈ ہے سارے کا سارا۔ باہر جو کڈز پلے ایریا ہے اور جو اندر کڈز پلے ایریا ہے وہ سارے کا سارا ربڑ کا بنا ہوا ہے، تاکہ بچہ آپ نے اندر بھیج دیا، وہ اوپر سے نیچے گرا، کوئی چوٹ نہیں لگے گی، کوئی خون نہیں نکلے گا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آپ سکون سے اپنے بچوں کو کڈز پلے ایریا پہ بھیجیں، وہ کھیلیں گے، وہاں پہ انجوائے کریں گے، جم کریں، سپا میں جائیں، آپ لوگ تھکے ہوئے آتے ہیں، سپا میں جائیں، انجوائے کریں۔ ہر گھر کی سیپریٹ پارکنگ ہے، اس کی اپنے ساتھ پارکنگ ہے، یہ دونوں فلورز آپ کے ہیں، اوپر والا بھی نیچے والا بھی جو آپ خریدیں گے پورا گھر آپ کے ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات آپ کو بتاؤں کہ یہ رجسٹری سسٹم ہے، فائل سسٹم نہیں ہے۔ مری میں سب سے زیادہ پرابلم کیا ہوتی ہے؟ مری میں سب سے زیادہ پرابلم ہوتی ہے کار پارکنگ کی۔ جب آپ آتے ہیں آپ لوگوں کو کار پارکنگ نہیں ملتی۔ اس سوسائٹی فلورنس ریزورٹس کا اپنی الگ کار پارکنگ ہے، جہاں پہ آپ 200 سے 300 گاڑیاں پارک کر سکتے ہیں، ہر گھر کے لیے اپنی پارکنگ تو گھر میں اویلیبل ہے، کچھ دوست آ جاتے ہیں، فیملی ممبرز آ جاتے ہیں، ان کے لیے سیپریٹ پارکنگ ہے۔ یہ پراپرٹی، یہ اس طرح کی پراپرٹیز ہوتی ہیں جو آپ کو ویلیو جنریٹ کر کے دیتی ہیں۔ آپ نے 3.5 سال کے اندر انسٹالمنٹس پے کرنی ہے اور 2.5 سال کے اندر آپ کو فلی فرنشڈ گھر مل جائے گا، آپ بھلے آخری سال رینٹ پہ دیں۔ جب آپ وہ رینٹ پر دے رہے ہوں گے گھر، تو آخری سال کی آپ کی جو انسٹالمنٹس ہوں گی وہ تو آپ کا رینٹ نکال کر دے رہا ہوگا، تو آپ کو وہی 6 کروڑ روپے والا گھر لگ بھگ آ کے 4 کروڑ روپے کا پڑ گیا۔ تو میرا مقصد ہے آپ لوگوں کو ایسی پراپرٹیز میں انویسٹ کرنا جس کے بعد آپ یہ نہ بولتے رہیں کہ پراپرٹی فراڈ، پراپرٹی اسکیم، یہ جھوٹ ہے، یہ ریل اسٹیٹ انڈسٹری ایسی ہے۔ پوری دنیا میں ریل اسٹیٹ سب سے زیادہ پروفٹ دیتی ہے، پاکستان میں نہیں دیتی، کیونکہ پاکستان میں جھوٹ، دھوکہ، منافقت، ڈرامہ، یہ سارا کچھ ہے۔ اس سب کو کراس کر کے انشاءاللہ آپ لوگوں کو آگے لے کے جانا ہے تاکہ آپ بھی ریل اسٹیٹ سے بینیفٹ اٹھا سکیں۔ تو میرے جتنے بھی بھائی اس ٹائم کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی بھائی جو ہے نا وہ پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں، گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جلدی سے مری آئیں، اپنے لیے ریزورٹ بک کروائیں، اور 2 سال کے بعد سے سکون سے آ کے اپنے ریزورٹ کے سوئمنگ پول میں بھی نہائیں، اور اپنے ریزورٹ میں رہیں بھی صحیح، اپنے ریزورٹ سے کرایہ بھی لیں، اور جب چاہے بیچ کے اس کو ڈبل ٹرپل پروفٹ بھی واپس لیں۔ پاکستانیوں، یہ موقع روز روز نہیں ملنا، نیچے نمبر آ رہا ہے، جلدی سے کانٹیکٹ کریں اور اپنا ریزورٹ بک کروائیں۔ لمیٹڈ ریزورٹس ہیں، 70-80% آلریڈی بک ہو گئے ہیں، کیونکہ جس عقل مند اور ذہین بندے کو پتہ چل رہا ہے وہ یہ ریزورٹ چھوڑتا ہی نہیں۔ چینل سبسکرائب کر لیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔